اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو گواہ بنا کر، ومبشرا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر، ونذیرا اور ڈر سنانے والا بنا کر۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 8 اس وقت زیر مطالعہ، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا اپنے حبیب حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ شانیں بیان فرمائی ہیں۔ انا بے شک ہم نے ارسلناک ہم نے بھیجا ہے آپ کو شاہدن، شاہد کے بہت سارے معنی۔ شاہد گواہ کو کہتے ہیں عربی میں، ہماری زبان میں گواہ ہوتا ہے، عربی میں شاہد ہوتا ہے۔ گواہ کی صفت یہ ہوتی ہے کہ جس واقعے کی وہ گواہی دے رہا ہے، جب وہ واقعہ رونما ہوتا ہے تو یہ وہاں موجود بھی ہوتا ہے اور دیکھ بھی رہا ہوتا ہے۔ اگر موقع پر حاضر نہ ہو تو گواہی نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک الگ مضمون ہے کہ آپ کس کس حوالے سے گواہ ہیں۔ آج جو انشاءاللہ تعالی ایک معنی پر بات ہوگی کہ شاہد کا معنی محبوب بھی ہوتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ شاہد کا معنی جو ہے وہ حاضر ہوتا ہے، اور جو محبوب ہوتا ہے وہ محب کے دل میں چونکہ حاضر رہتا ہے، اس لیے اس کو شاہد کہتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے اللہ کے محبوب ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ کرام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، آپس میں بات کر رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے شفیع بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ خلیل کا معنی گہرا دوست ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کلیم اللہ یعنی اللہ سے بات کرنے والا بنا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا۔ جب یہاں تک صحابہ کرام کی گفتگو پہنچی تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے آئے صحابہ کے پاس۔ صحابہ خاموش ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہاری بات سنی ہے، جو تم کہہ رہے تھے کہ حضرت خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، تو باقاعدہ اسی طرح ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہیں، آپ نے فرمایا کوئی شک نہیں، اسی طرح ہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا الا، اس کا معنی ہوتا ہے خبردار، وَأَنَا حبیب اللہ، میں اللہ کا محبوب ہوں۔ اپنے بارے میں ارشاد فرمایا
اور یہ جو محبوب ہونا ہوتا ہے یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا رتبہ ہے. جو اللہ کا محبوب ہونا ہوتا ہے یہ بہت بڑا رتبہ ہے. جب محبوب قرار پاتا ہے اللہ کے نزدیک کوئی نبیوں میں سے، تو پہلے انبیاء کی جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ ساری بھی اس نبی میں پائی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان یہ ہے کہ جو پہلے انبیاء میں کمالات پائے گئے وہ بھی آپ کے اندر موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بھی آپ کے اندر کا کمالات موجود ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ بآنا حبیب اللہ، میں اللہ کا محبوب ہوں. لہذا اس لیے یہاں شاہد کا لفظ استعمال کیا گیا کہ آپ محبوب ہیں، اور آپ مخلوق کے بھی محبوب ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر مومن جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے. محبت کے ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے دل میں حضور کی محبت نہ ہو، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے خود فرما دیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے. اپنی ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اور اپنی جان سے بھی. اس حدیث میں جان کے الفاظ نہیں آتے، اور حدیث میں آتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا نبی کریم علیہ السلام نے. تو آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ سے محبت دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے مجھے، لیکن جان زیادہ پیاری لگتی، جان سے بڑھ کر نہیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا. اسی وقت آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اب اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھے آپ سے محبت ہے. فرمایا اب ٹھیک. تو جب تک جان سے بھی بڑھ کر محبت نہ ہو اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا. تو گویا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایمان والے کے محبوب ہے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو لکڑیوں کے محبوب ہیں، پتھروں کے محبوب ہیں. حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو کھجور کا ایک تنا تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے محراب کے، جہاں محراب ہے مسجد نبوی کا، وہاں کھجور کا تنا ہوتا تھا. تو اس کے ساتھ ٹیک لگا کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرماتے تھے. پھر آپ کے لیے ممبر تیار ہو گیا، آپ ممبر پر تشریف فرماؤ گے. جب پہلے دن آپ ممبر پر تشریف ہوئے تو صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لکڑی، وہ کھجور کا جو تنا تھا اس سے رونے کی آواز آئی. اور کسی نے یہ فرمایا کہ جس طرح اونٹنی اپنے بچے کے فراق میں روتی ہے اس طرح اس کے رونے کی آواز ہے. جس طرح کوئی عاشق اپنے محبوب کے فراق میں، کسی نے فرمایا کہ جس طرح کوئی عاشق اپنے محبوب کے فراق میں روتا ہے اس طرح وہ رویا. اللہ اکبر. اس طرح مولانا روم فرماتے ہیں اس طرح ہنانا از ہجر رسول نالا مید اد ہم کو ارباب عقول. وہ جو ستون تھا، وہ کھجور کا جو تنا تھا، وہ حضور کے عشق میں اس طرح رویا، اللہ اکبر، جیسے کوئی محب اپنے محبوب کے ہجر میں روتا ہے. اور جس طرح کوئی عقل والا روتا ہے، یہ غیر عقول بھی اس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی میں روا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے نیچے اترے، آپ اس کے پاس چلے گئے، اسے ایسے اپنے پہلو میں لے لیا، اپنے اس پہ ہاتھ رکھا، دست شفقت پھیرا اس پر. تو
آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیوں رویا ہے تو؟ اس نے پھر زبان حال سے، یہ حدیث پاک ہے، سیاستہ میں حدیث موجود، اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، میں آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، آپ میرے ساتھ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے، آج علیحدہ ہو گئے ہیں تو یہ جدائی مجھ سے برداشت نہیں۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھے اس محبت کا صلہ یہ دیا جائے گا کہ تجھے جنتی درختوں میں ایک درخت بنا دیا جائے گا، جنتی تیرے پھل کھائیں۔ یہ عاشق کو پھر یہ صلہ بھی اس طرح کا دیا جاتا ہے۔ تو شاہد کا معنی چونکہ حاضر ہے، اور جو محبوب ہوتا ہے وہ محب کے دل میں حاضر رہتا ہے، اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شان عطا کی گئی ہے۔ شاہد کے اور بھی بڑے معنی ہیں، اس پہ پھر گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم صحیح معنوں میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہو جائیں۔ صلوات و